اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم اما بعد۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے کہ اللہ جل شانہ نے میری امت پر سب چیزوں سے پہلے نماز فرض کی اور قیامت میں سب سے پہلے نماز ہی کا حساب ہوگا۔ نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرو۔ آدمی کے اور شرک کے درمیان نماز ہی حائل ہے۔ اسلام کی علامت نماز ہے۔ جو شخص دل کو فارغ کر کے اور اوقات اور مستحبات کی رعایت رکھ کر نماز پڑھے وہ مومن ہے۔ حق تعالی شانہ نے کوئی چیز ایمان اور نماز سے افضل فرض نہیں کی۔ اگر اس سے افضل کوئی اور چیز کو فرض کرتے تو فرشتوں کو اس کا حکم دیتے۔ فرشتے دن رات کوئی رکوع میں ہے کوئی سجدے میں۔ نماز دین کا ستون ہے۔ نماز شیطان کا منہ کالا کرتی ہے۔ نماز مومن کا نور ہے۔ نماز افضل جہاد ہے۔ جب آدمی نماز میں داخل ہوتا ہے تو حق تعالی شانہ اس کی طرف توجہ فرماتے ہیں۔ جب وہ نماز سے ہٹ جاتا ہے تو وہ بھی توجہ ہٹا لیتے ہیں۔ جب کوئی آفت آسمان سے اترتی ہے تو مسجد کی آباد کرنے والوں سے ہٹا دی جاتی ہے۔ اگر آدمی کسی وجہ سے جہنم میں جاتا ہے تو اس کی آگ سجدے کی جگہ کو نہیں کھاتی۔ اللہ نے سجدے کی جگہ کو آگ پر حرام فرمایا۔ سب سے زیادہ پسندیدہ عمل اللہ کے نزدیک وہ نماز ہے جو وقت پہ پڑھی جائے۔ اللہ جل شانہ آدمی کی ساری حالتوں میں سب سے زیادہ پسند یہ ہے کہ اس کو سجدے میں پڑا ہوا دیکھیں، پیشانی زمین سے رگڑا ہے۔ اللہ جل شانہ کے ساتھ آدمی کو سب سے زیادہ قریب سجدے میں ہوتا ہے۔ جنت کی کنیاں نماز ہیں۔ جب آدمی نماز کے لیے کھڑا ہوتا ہے تو جنت کے دروازے کھل جاتے ہیں اور اللہ جل شانہ کے اور اس آدمی کے درمیان پردے ہٹ جاتے ہیں جب تک کہ کھانسی وغیرہ میں مشغول نہ ہو۔ نمازی شہنشاہ کا دروازہ کھٹکھٹاتا ہے اور یہ قاعدہ ہے کہ جو دروازہ کھٹکھٹاتا ہی رہے تو کھلتا ہی ہے۔ نماز کا مرتبہ دین میں ایسا ہی ہے جیسا کہ سر کا درجہ ہے بدن میں۔ نماز دل کا نور ہے۔ جو اپنے دل کو نورانی بنانا چاہے نماز کے ذریعے بنا لے۔ جو شخص اچھی طرح وضو کرے اس کے بعد خشوع و خضوع سے 2 یا 4 رکعت نماز فرض یا نفل پڑھ کر اللہ سے اپنے گناہوں کی معافی چاہے حق تعالی شانہ معاف فرما دیتے ہیں۔ زمین کے جس حصے پر نماز کے ذریعے اللہ کی یاد کی جاتی ہے وہ حصہ زمین کے دوسرے ٹکڑوں پر فخر کرتا ہے۔ جو شخص 2 رکعت نماز پڑھ کر اللہ تعالیٰ سے کوئی دعا مانگتا ہے تو حق تعالی شانہ وہ دعا قبول فرما لیتے ہیں، خواہ فوراً ہو یا کسی مسئلہ سے کچھ دیر کے بعد، مگر قبول ضرور فرماتے ہیں۔ جو شخص تنہائی میں 2 رکعت نماز پڑھے جس کو اللہ اور اس کے فرشتوں کے سوا کوئی نہ دیکھے تو اس کو جہنم کی آگ سے بری ہونے کا پروانہ مل جاتا ہے۔ جو شخص ایک فرض نماز ادا کرے اللہ جل شانہ کے یہاں ایک مقبول دعا اس کی ہو جاتی ہے۔ جو 5 نمازوں کا اہتمام کرتا ہے اس کے رکوع سجود اور وضو وغیرہ کو اہتمام کے ساتھ اچھی طرح پورا کرتا ہے جنت اس کے لیے واجب ہو جاتی ہے اور دوزخ اس پہ حرام ہو جاتی ہے۔ مسلمان جب تک 5 نمازوں کا اہتمام کرتا رہتا ہے شیطان اس سے ڈرتا رہتا ہے، اور جب وہ نماز میں کوتاہی کرنے لگتا ہے تو شیطان کو اس پہ جرأت ہو جاتی ہے اور اس کے بہکانے کی طمع کرنے لگتا ہے۔ سب سے افضل عمل اول وقت میں نماز پڑھنا ہے۔ نماز ہر متقی کی قربانی ہے۔ اللہ کے نزدیک سب سے پسندیدہ عمل نماز کو اول وقت میں پڑھنا ہے۔ صبح کو جو شخص نماز کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں ایمان کا جھنڈا ہوتا ہے، اور جو بازار کو جاتا ہے اس کے ہاتھ میں شیطان کا جھنڈا ہوتا ہے۔
ظہر کی نماز سے پہلے کی رکعتوں کا ثواب ایسا ہے جیسا کہ تہجد کی 4 رکعتوں کا۔ ظہر سے پہلے 4 رکعت تہجد کی 4 رکعتوں کے برابر شمار ہوتی ہیں۔ جب آدمی نماز کو پڑھا ہوتا ہے تو رحمت الہی اس کی طرف متوجہ ہوتی ہے۔ افضل ترین نماز آدھی رات کی ہے، مگر اس کے پڑھنے والے بہت ہی کم ہیں۔ میرے پاس حضرت جبرائیل علیہ السلام آئے اور کہنے لگے، اے محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، خواہ کتنا ہی آپ زندہ رہیں آخر ایک دن مرنا ہے، اور جس سے چاہیں محبت کریں آخر ایک دن اس سے جدا ہونا ہے، اور آپ جس قسم کا بھی عمل کریں بھلا یا برا اس کا بدلہ ضرور ملے گا۔ اس میں کوئی تردد نہیں کہ مومن کی شرافت تہجد کی نماز ہے، اور مومن کی عزت لوگوں سے استغنا ہے۔ اخیر رات کی 2 رکعت نماز دنیا سے افضل ہے۔ اگر مجھے مشقت کا اندیشہ نہ ہوتا تو امت پر فرض کر دیتا۔ تہجد ضرور پڑھا کرو کہ تہجد صالحین کا طریقہ ہے اور اللہ کے قرب کا سبب ہے۔ تہجد گناہوں سے روکتی ہے اور خطاؤں کی معافی کا ذریعہ ہے۔ اس سے بدن کی تندرستی بھی ہوتی ہے۔ حق تعالی شانہ کا ارشاد ہے کہ اے آدم کی اولاد، تو دن کے شروع میں 4 رکعتوں سے عاجز نہ بن، میں تمام دن تیرے کاموں کی کفایت کروں گا۔ حدیث کی کتابوں میں بہت کثرت سے نماز کے فضائل اور ترغیبیں ذکر کی گئی ہیں۔ 40 کی عدد کی رعایت سے اتنے پر کفایت کی گئی ہے کہ اگر کوئی شخص ان کو حفظ یاد کر لے تو 40 حدیثیں یاد کرنے کی فضیلت حاصل کر لے گا۔ حق یہ ہے کہ نماز ایسی بڑی دولت ہے کہ اس کی قدر وہی کر سکتا ہے جس کو اللہ جل شانہ نے اس کا مزہ چکھا دیا ہو۔ اسی دولت کی وجہ سے حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک اس میں فرمائی، اور اسی لذت کی وجہ سے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رات کا اکثر حصہ نماز میں ہی گزارتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے وصال کے وقت خاص طور پر نماز کی وصیت فرمائی اور اس کے اہتمام کی تاکید فرمائی۔ متعدد احادیث میں ارشاد نبوی نقل کیا گیا ہے، اتقوا اللہ فی الصلاۃ، نماز کے بارے میں اللہ سے ڈرتے رہو۔ حضرت عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے نقل کرتے ہیں کہ تمام اعمال میں مجھے نماز سب سے زیادہ محبوب ہے۔ میرے دوستوں، بزرگوں، بھائی، اللہ تعالیٰ ہمیں نماز صحیح طرح سیکھ کر، سمجھ کر، توجہ اور دھیان کے ساتھ 5 وقت بجماعت ادا کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ میری آپ کی بلکہ قیامت تک آنے والے تمام انسانوں کی کامیابی اللہ نے پورے کے پورے دین میں رکھی ہے۔ یہ دین کیا ہے؟ ہم سب نے کلمہ پڑھا ہے، لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ۔ ہمارا ایمان ہے کہ ہمارے پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آخری نبی ہیں۔ اب قیامت تک کوئی نبی نہیں آئے گا۔ اب یہ نبیوں والا کام اب اسی امت کے ذمہ لگا ہے کہ خود بھی اچھے کام کریں اور دوسروں کو بھی اچھے کام کی دعوت دیں، خود بھی برے کاموں سے روکیں اور دوسروں کو بھی برے کام کرنے سے روکیں۔ تو بزرگوں نے کچھ ترتیب بنا کر رکھی ہے اس کام کو سیکھنے کے لیے 4 ماہ ہیں اور کرنے کے لیے ساری زندگی ہے۔ میرا بھی ارادہ ہے اس کام کو سیکھ کر کرنے کا اور مقصد بنا کر پوری زندگی کرنے کا۔ آپ سے گزارش ہے کہ اس کام کو سیکھا جائے اور سیکھ کر اپنے مقام پہ کیا جائے۔ جزاک اللہ خیرہ۔